بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ ختنہ کی کیا حکمت اور کیا فائدہ ہے، اللہ نے ختنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس حوالے سے میں ایک انتہائی نایاب عبارت آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ شمس العلماء مجتہد پنجاب آیت اللہ علامہ سید علی حیری رضوی مرحوم کے فتاوی پر مشتمل ایک کتاب ہے فتاوی حیری۔ اس کتاب کو خواجہ بک ایجنسی لاہور والوں نے شائع کیا اور اس کتاب کی طبع دوم صفحہ نمبر 6 اور 7 پر تحریر ہے کہ سوال، ختنہ کرنے کی کیا علت ہے؟ عیسائی، آریہ اور سکھ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی، پس ختنہ کرنا خلق خدا میں تنقیص کرنا ہے۔ آقا سید علی حیری کی طرف سے اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے تحریر ہے۔ وہ فرماتے ہیں ختنہ میں یہ حکمت ہے کہ راس عضو تناسل شدید الحس ہے، یہی وجہ ہے کہ جماع کے وقت عظیم الالتزاز ہے، پس اگر یہ جلد عضو پر رکھی جائے تو یہ عضو کمال قوت اور شدت احساس میں ہوگا، پس التزاز بھی اس میں بڑا ہوگا، لیکن اگر یہ جلد قطع کی جائے تو عضو بے غلاف ہونے کے سبب ضعیف الحس ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں جماع کے وقت التزاز بھی کم ہو جاتا ہے۔ پس ختنہ کرنے کی حکمت جماع کی رغبت کو کم کرنا ہے اور قوت شہوانیہ کو حد اعتدال میں رکھنا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں اخصا یعنی خسی کرنا اور قطع آلات بنا بر مذہب مانویہ بال یقین مذموم ہے، یعنی ان کے ہاں تو یہ جائز ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بات قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ افراط ہے، اور جلد اور غلاف حشفہ کا باقی رکھنا قوت شہوانیہ کو زیادہ کرتا ہے، اور چونکہ عدل ہر حالت میں ممدوح ہے اور اسی پر بنائے اسلام ہے، اس لیے اسلام نے اس میں بھی عدل کو مد نظر رکھا اور ختنہ کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ دیگر وجوہ یہ ہیں، ختنہ کے بغیر غلاف حشفہ کے نیچے میل کچیل جمع رہتی ہے جو خراش پیدا کرتی ہے اور پھر اس سے آبلے اور زخم پڑ جاتے ہیں۔ پیشاب کی بوند حشفہ کی سطح پر لگی رہ کر خراش کرتی ہے اور امراض گوناگوں کا موجب ہوتی ہے۔ اس خراش کی وجہ سے بچے عضو تناسل کو ہاتھ میں ملتے رہتے ہیں اور رفتہ رفتہ جلق کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر خراش سے حشفہ کی جلد متورم ہو جاتی ہے، اس کا دہانہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا نام فائموس ہے، اس میں اکثر پیشاب جلد کے نیچے آ کر بند ہو جاتا ہے یا قطرہ قطرہ ہو کر تکلیف اور جلن کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اور یہ حالت حب سے بول سخت مضر ہے۔ کسی سے کنکریاں مثانے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب یہ حالت ہو تو اقوام غیر اسلام کو بھی ختنہ کرانا پڑتا ہے، نہیں تو زندگی وبال ہو جاتی ہے اور جماع محال ہو جاتا ہے اور امید نسل قطع۔ ہمیشہ کی خراش اور سوزش کی وجہ سے اکثر رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات حشفہ پر سرطان نمودار ہو کر عضو تناسل کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عضو کو جڑ سے کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر قطع نہ کیا جائے تو مرض مہلک کو لا علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ ختنہ کے نہ ہونے سے عضو ہمیشہ غلیظ رہتا ہے اور یہ غلاظت امراض کثیرہ کا موجب ہوتی ہے۔ اس لیے ہادی برحق نے ختنہ کا عام رواج قائم فرما دیا ہے، کیونکہ حکمت کا یہی منشا ہے کہ مرض سے اس کی پیش بندی کی جائے۔ مریض آتش شک کو اکثر دفعہ ڈاکٹر ختنہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ایسے فوائد کے ہوتے ہوئے آریہ اور سکھ صاحبان اس سے احتراز کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت اللہ علامہ سید علی حیری رضوی کی عبارت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں ختنہ کے فوائد کے حوالے سے یہ نایاب، مفید، جامع اور با کمال عبارت آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔